العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، گزشتہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، کردار اور انسانیت کے لیے آپ کے رحمت ہونے سے متعلق گفتگو کی تھی. آج کی اس حدیث میں پیغمبر علیہ السلام کے شرم و حیا اور دیگر موضوعات سے متعلق احادیث چلی آ رہی ہیں. ہم انشاءاللہ احادیث پڑھتے رہیں گے اور جو اس سے متعلق ضروری گفتگو ہوگی انشاءاللہ بتانے کی کوشش کریں گے. حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه متفق علیہ. حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی سے بھی زیادہ باحیا تھے. جب کوئی خلاف مزاج بات یعنی طبعی طور پر غیر پسندیدہ یا غیر شرعی ہونے کی وجہ سے پیش آ جاتی تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے آپ کی ناگواری کو محسوس کر لیتے. یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں. خدرہ پردے کو کہتے ہیں، یہ پردے میں رہنے والی کنواری لڑکی. اس اعتبار سے فرمایا گیا کہ جتنی زیادہ شرم و حیا اس کنواری لڑکی میں ہوتی ہے جو پردے میں رہتی ہے اور گھر سے باہر قدم نہیں نکالتی، اتنی اس کنواری لڑکی میں نہیں ہوتی جو بے پردہ ہوتی ہے اور گھر سے باہر پھرتے رہتی ہے. علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے ذیل میں لکھا ہے، فرمایا کہ جو خلاف مزاج بات پیش آتی تو غلبہ حیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف ناگواری کا اظہار زبان سے نہ کرتے بلکہ اس کے اثرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ظاہر ہو جاتے تھے. چنانچہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے تغیر سے آپ کی ناگواری اور ناراضگی کو محسوس کر لیتے تھے. اس حدیث سے بچوں نہ صرف یہ کہ شرم و حیا کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے بلکہ یہ سبق بھی ملتا ہے کہ اس وصف کو اپنے اندر زیادہ سے زیادہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ اس کی وجہ سے کسی شرعی اور انسانی فریضے کی ادائیگی میں رکاوٹ پیدا نہ ہو اور کسی طرح کا کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ بھی نہ ہو. یہ اس حدیث پاک سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرماتی ہیں، وعن عائشة رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى أرى منه لهواته وإنما كان يتبسم رواہ البخاری. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس طرح ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا منہ کھل گیا ہو اور مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلق کا کوا نظر آیا ہو. مجھے پیغمبر علیہ السلام کے حلق کا کوا نظر آ گیا ہو. اور ظاہر بات ہے کہ جب آدمی اتنا زیادہ کھل کر ہنسیں گا، بہت منہ کھول کے ہنسیں گا تو کوا نظر آئیں گا. لیکن پیغمبر علیہ السلام اس طرح سے ہنستے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی بس مسکراہٹ تک محدود رہتی تھی.
یہ بخاری شریف کے الفاظ ہے۔ صاحب مظاہر اس ذیل میں لکھتے ہیں کہ جس طرح دوسرے لوگ قہقہا مار کر بڑے زور زور سے ہنستے ہیں اور اس وقت ان کا پورا منہ اتنا زیادہ کھل جاتا ہے کہ اندر کے مسوڑے، تالو اور حلق کا کوا تک نظر آ جاتا ہے، اس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی نہیں ہنسے۔ اکثر خوشی اور مسرت کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دینے ہی پر اکتفا فرماتے تھے۔ کبھی کبھی ہلکی ہنسی بھی ہنس لیتے تھے، جس کی تفاصیل احادیث میں موجود ہے۔ یہاں پر لفظ استعمال ہے مستجمعاً، یعنی مکمل طور پر منہ کھول کر جس طرح حلق اور تالو کا کوا نظر آتا ہے یا آ جائے، اس طرح آپ کبھی نہیں ہنستے تھے۔ ہنسنے کے چند درجات ہوتے ہیں بچوں۔ ایک تو آپ کے تبسم ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر تبسم ہی فرمایا کرتے تھے، یہ آپ کا اکثر معمول رہا ہے۔ اور نمبر 2 پر آتا ہے ضحک۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کبھی ضحک فرماتے تھے جس سے آپ کے کناروں کے دانت، نواجذ نظر آنے لگتے تھے، مگر یہ عام معمول نہیں تھا، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا تھا۔ اور تیسرا نمبر ہے آپ کے قہقہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، اور زیر بحث حدیث میں جس ہنسنے کی نفی ہے اس سے مراد قہقہا ہے۔ حدیث میں اس کی تائید بھی ملتی ہے، کیونکہ حلق صرف قہقہے کے وقت ظاہر ہو سکتا ہے، تبسم اور ضحک میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس حدیث پاک سے بچوں ہمیں اور آپ کو بہرحال یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی آپ کے بڑی سنجیدہ، متین اور بڑی پروقار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی تھی۔ تو جو آدمی سنجیدہ اور پروقار ہوتا ہے وہ کبھی بھی بیوقوفوں کی طرح، احمقوں کی طرح، مغفل انسان کی طرح کبھی نہیں رہتا، بلکہ وہ ہر مجلس میں، ہر مقام پر اپنا وقار، اپنی سنجیدگی، اپنی متانت کو ملحوظ رکھتے ہوئے مجلس میں کام کرتا ہے۔ اور جو انسان اس طرح سے قہقہے لگا کر ہر بات میں ہنسنے لگتا ہے تو بچوں اس کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے۔ وہ آدمی نہ بات میں سنجیدہ ہوتا ہے، نہ آپ کے عمل میں سنجیدہ شمار کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہر انسان کو اپنی سنجیدگی اور متانت کا لحاظ کرتے ہوئے ایسے مواقع پر تبسم کرے یا کچھ ضحک کا معاملہ کرے، قہقہے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور آگے کے حدیث میں فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت فرماتی ہے، وعنها قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم كان يحدث حديثا لو عده العاد لأحصاه، متفق علیہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیز اور مسلسل بات نہیں کرتے تھے، تیز اور مسلسل بات نہیں کرتے تھے جس طرح تم لوگ مسلسل بولے چلے جاتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو گن سکتا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے۔ یسرد الحدیث سردا، جس کے معنی تیز اور مسلسل گفتگو کو سرد الحدیث کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا انداز ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر اس طرح واضح کلام اور گفتگو فرماتے کہ اگر کوئی گن لینا چاہتا حضور پاک علیہ السلام کے کلام کو، الفاظ کو، تو گن سکتا تھا، گویا مبارک منہ سے موتی نکل رہے ہوں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گفتگو تھا۔ بچوں اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کا انداز اور بولنے کا طرز نہایت عام فہم، دلکش اور باوقار تھا۔ عام فہم، دلکش اور باوقار تھا، نہایت مہذب اور عقل مند سنجیدہ لوگوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر ایک ایک جملے کو الگ الگ کر کے بڑے باوقار لہجے میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور جملوں کو گن لے تو یقیناً گن سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا اندازہ وہ بالکل نہیں تھا جو عام لوگوں کا ہوتا ہے،
کہ جب بات کرتے تو زبان مسلسل تیزی کے ساتھ چلتی رہتی ہے. اور پھر ہوتا یہ ہے بچوں کہ اس تیزی اور روانی میں ترتیب بھی نہیں رہتی، جملوں کی نہ الفاظ کی ادائیگی میں صحت ہوتی ہے، اور نہ موقع اور مناسبت سے الفاظ ادا کیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر مخاطب اور مخاطب دونوں بھی جو تذبذب کا شکار ہوتے ہیں اور دونوں بھی بے وقار ہونے لگتے ہیں. اس لیے آدمی کو اس کی احتیاط کرنا چاہیے. اس کے بعد کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام خود کیا کرتے تھے. وعن الاسود قال سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ما كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعتعني خدمة أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواہ البخاری. حضرت اسود کہتے ہیں رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دن میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے تھے، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں خانگی کام کرتے تھے، اور جب نماز کا وقت آتا تو نماز کے لیے چلے جاتے. اس وقت سارا کام کاج چھوڑ دیتے اور گھر والوں سے کوئی مطلب نہیں رکھتے تھے، یعنی کہ نماز کے موقع پر. اس لیے کہ نماز بہرحال اہمیت کا مقام رکھتی ہے، اور نماز بہرحال نماز ہے. تو محنتن کے معنی کیا ہے؟ محنتن خدمت اور گھریلو کام کرنے کو کہتے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو کام میں لگے رہتے تھے. جب نماز کے لیے مؤذن اذان دیتا تو فوراً مسجد چلے جاتے تھے. اور اس سے مطلب یہ بچوں کہ گھر کے کام کاج کرنا، لگے رہنا، یہ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اس لفظ کی یہی وضاحت فرمائی کہ اس سے مراد گھریلو کاموں کی خدمت کرنا اور خانگی کام کاج میں لگے رہنا ہے، جیسے بکری کا دودھ دھونا، جوتی کی مرمت کرنا، کپڑوں میں پیوند کاری وغیرہ وغیرہ. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ گھر اور گھر والوں کی خدمت اور کام کاج میں لگے رہنا یہ انبیاء کی سنت اور صالحین کے طریقوں میں سے ہے. حدیث کے راوی حضرت اسود جلیل القدر تابعین میں سے ہیں. انہوں نے نبوت کا زمانہ پایا ہے، خلفائے اربعہ کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اکابر صحابہ سے سماعت حدیث کا شرف حاصل کیا. بڑے عابد، زاہد، نیک، متقی، پرہیزگار اور اعلیٰ ترین اوصاف کے حامل تھے. صاحب مظاہرین ان کے متعلق لکھا ہے کہ ان کو 80 حج اور عمرے کی ادا کرنے کی سعادت حاصل ہے. بہت بڑی بات ہے بہرحال. اور آخر وقت تک ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، ہر رات 2 قرآن شریف ختم کرتے تھے. اونچے درجے کے فقیہ اور بہت زیادہ روایت نقل کرنے والے تھے. یہ ان سے متعلق روات نے اصحاب سیر نے لکھی یہ باتیں، اور جو باتیں ہم نے آپ کو بتلائی ہے اس صاحب مظاہر حق نے ان کے متعلق یہ چیزیں لکھی ہے، جس سے ہم نے آپ کے باخبر کیا ہے یا اب تک بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. اس کے بعد کی روایت آتی ہے بچوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیتے تھے. حدیث پاک ہے وعن عائشة قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما فإن كان إثما كان أبعد الناس منه ومن انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء قط إلا أن ينتهك حرمة الله فينتقم لله بها متفق علیہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی 2 کاموں میں سے کسی ایک کام کو چن لینے کا اختیار دیا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اسی کام کو چنتے جو ہلکا اور آسان ہوتا، بشرط یہ کہ وہ گناہ کا موجب نہ ہوتا. اور اگر وہ ہلکا اور آسان کام گناہ کا موجب ہوتا تو آپ اس سے سب سے زیادہ دور رہنے والے شخص ہوتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے کبھی کسی بات کا انتقام نہیں لیتے تھے. ہاں،
اگر کوئی ایسی بات ہوتی جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے لیے، اللہ کے حکم کے پیش نظر اس کی سزا دیتے تھے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اس حدیث پاک کے ذیل میں پیغمبر علیہ السلام کی قناعت بھی ظاہر ہو رہی ہے، اور آپ کے لوگوں کے ساتھ محبت، نرمی اور ہمدردی کا برتاؤ یہ بھی سامنے آ رہا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کبھی کسی انتقام نہیں لیتے تھے، انہیں اپنی ذات کے لیے، شریعت کا معاملہ الگ ہے، ذات کا معاملہ الگ ہے۔ چنانچہ حضرت ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کی مراد یہ ہے کہ پیغمبر علیہ السلام کبھی کسی غلطی یا جرم کی سزا اپنی ذات کا انتقام لینے یا اپنی طبعی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں دیتے تھے۔ کیا لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی غلطی یا جرم کی سزا اپنی ذات کا انتقام لینے یا اپنی طبعی خواہش کی تکمیل کے لیے نہیں دیتے تھے۔ اس وضاحت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اس عمل پر کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی لوگوں کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا جنہوں نے آپ کو سخت ایذائی پہنچائی تھی۔ ان لوگوں کے قتل کا حکم اس جرم کی سزا دینے کے لیے تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی باتوں کا ارتکاب کیا تھا، اور اسلام دشمنی میں حد سے بڑھ جانے کے سبب ان کی طرف سے سزا کے مستوجب بن چکے تھے۔ یہ معاملہ پیغمبر علیہ السلام کے ذات کے لیے نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر اس فصل کی آخری حدیث یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو نہیں مارا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں وعنها قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله فينتقم لله رواہ مسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی چیز، کسی آدمی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا، عورت اور خادم کو بھی نہیں، علاوہ اس صورت کے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی شخص کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اذیت و تکلیف پہنچی ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذیت اور تکلیف پہنچانے والے سے انتقام لیا ہو۔ ہاں، اگر خدا کی حرام کی ہوئی کسی چیز کا ارتکاب کیا جاتا تو آپ اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے اس کو سزا دیتے تھے۔ تو یہ بہرحال اس حدیث پاک میں آپ تقریباً ترجمے سے اس کا مفہوم سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے راستے کی بات الگ ہے، شعائر اللہ اور احکام اللہ کی بات الگ ہے۔ باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کے لیے نہ کبھی خادم کو اپنے مارا، نہ کبھی عورت کو مارا، بلکہ ہمیشہ اپنے خادم اور عورت کا اکرام کیا اور خصوصیت کے ساتھ ان کو رکھا، اور عام طور پر ان دونوں کے کمزور جان کر زیادہ سے زیادہ نہ اپنے ان کو کام دیا، بلکہ ہمیشہ اپنے ان کی رعایت کی اور ہمیشہ ان کے لیے بہرحال محبت ہی رکھتے تھے۔ علاوہ اس صورت کے جب آپ خدا کی راہ میں جہاد کرتے تھے، خدا کی راہ میں جہاد کے لیے دشمنوں سے ہوتا ہے، اس لیے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ نہیں کرتے تھے۔ غزوہ احد میں ایک دشمن خدا ابی بن خلف کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ نیز یہاں خدا کی راہ میں اس کا اطلاق صرف خدا کے دشمنوں کے مارنے ہی پر نہیں، بلکہ حدود و تعزیرات یعنی شرعی و دینی سزاؤں کے نفاذ کی صورتیں بھی شامل ہیں۔ تو مختصر اس حدیث پاک کو جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور انشاءاللہ اگلے حدیث سے آئندہ مجلس میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.